پرینک کرنا کیا ہماری شریعت میں اس حوالے سے رہنمائی ملتی ہے؟ کھلی تفریح ہم جو لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہاں تک درست ہے؟ آئیے جانتے ہیں، دیکھتے ہیں حدیث کیا کہتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ مناسب سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہاں فائدے مند ویڈیوز ہیں، تو آپ اپنے گھر کے دیگر ممبرز کو بھی دکھائیں، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں تاکہ وہ بھی ان سے سبق حاصل کر سکیں۔ اور ہماری ویڈیوز دیکھ کر آپ کے ذہن میں اگر کچھ سوال پیدا ہوا کرے تو آپ کومنٹ سیکشن کے اندر اپنا سوال ڈال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وقت مناسب پر ہم ایک Q&A سیکشن کر لیں گے، اس کے اندر آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں۔ سنن ترمذی، ابو داؤد، مسند امام احمد بن حنبل کی صحیح حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یربع مسلما، کسی ایک مسلمان کے لیے بھی حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو خوف زدہ کر دے۔ اس حدیث پاک کا پس منظر کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، آرام کر رہے تھے، تو ایک صحابی نے کیا کیا، دوسرے صحابی کے پاس رسی تھی کوئی، انہوں نے وہ رسی ان سے چھیننی چاہی، یا انہوں نے رسی کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے وہ صحابی گھبرا گئے اور ان کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ان یربع مسلما، کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کر دے۔ ہمارے دین کی صریح صاف صاف یہ تعلیمات ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہم ایسے پرینک کر سکتے ہیں کہ جس سے سامنے والے کی عزت نفس پر حرف آئے، جس سے سامنے والا خوف زدہ ہو جائے، پریشان ہو جائے، لوگ اس کو دیکھیں تو اس پر ہنسیں۔ کہ ہم ایسی کھلی تفریح کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ؟ کسی کی کوئی چیز ہم نے اٹھا لی، چھپا لی، دوستوں کے اندر یہ عام چیز ہے، کوئی آ رہا ہے کسی سنسان راستے سے، ہم نے اچانک اس کو ڈرا دیا، تیز آواز نکال کر یا اس کے سامنے آ کر کوئی بھی ایسی حرکت کی۔ یاد رکھیے ہمارے دین اسلام کے اندر اس کی ہرگز گنجائش نہیں بنتی ہے۔ ہمارے دین اسلام کے اندر مزاح کا تصور موجود ہے، مذاق کرنے کا تصور موجود ہے، لیکن مذاق اڑانا، کسی کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، اس کا تصور ہرگز موجود نہیں ہے، ہرگز اس کی دین اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ مذاق کیجئے، تفریح کیجئے۔ تفریح کتنا پیارا لفظ ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل ہو جائے، آپ کے آس پاس کا ماحول خوشگوار ہو جائے، کوئی بھی پریشان نہ ہو، کسی کو بھی تنگی نہ ہو۔ یہ ہے تفریح، اصل تفریح یہ ہوتی ہے، اصل مزاح یہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بھی اپنے بعض صحابہ کے ساتھ اس طرح کے جملے ادا فرمایا کرتے تھے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مزاح ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے آقا حضور مجھے ایک اونٹ چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اونٹ کے بچے پر ضرور سوار کرواؤں گا۔ عرض کرنے لگے آقا حضور میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا، میرا کام، میرا مقصد اونٹ سے پورا ہونا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی مزاح سے بھرپور جواب ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں جو اونٹ بخشیں گے وہ بھی تو کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے مزاح ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی خوشگوار ماحول قائم کرنے کی اور دینی ماحول کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔